السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ 20ویں ترمیم آئین کا حصہ، اس پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری، لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ واپس لے لیا۔ 26ویں ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا، معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی لکھا کہ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجودہ آئین اسے نہیں دیتا۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے حکم نامے واپس لیے تھے۔ نوٹ میں کہا گیا کہ 2 رکنی بینچ کا ٹیکس کیس میں بنیادی حکم نامہ واپس ہو چکا، بعد کی ساری کارروائی بے وقت ہے۔ سپریم کورٹ ججز کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ایک اور رکن کا خط سامنے آ گیا۔ جوڈیشل کمیشن رکن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، جس میں سینیٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے خط میں لکھا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کا معاملہ حل نہ ہو جائے، اجلاس مؤخر کیا جائے۔ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ ججز کے تبادلے سے تاثر ہے کہ سارا انتظام بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور مناسب ہوگا کہ ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے۔ کمیشن نے اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔ شہباز حکومت کے 120 نکاتی اصلاحاتی پروگرام بارے جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں احتساب اور شفافیت کے حوالے سے مکمل جائزہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ میں معاشی عدم استحکام، بلند افراط زر، کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر سے نمٹنے کے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ قرضوں کے دباؤ، سیاسی تقسیم اور بیوروکریسی کی غیر مؤثر کارکردگی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1.5 لاکھ وفاقی ملازمتوں میں کمی کر کے اخراجات کم کیے گئے۔ حکومتی بورڈز میں 33% خواتین کی نمائندگی کو لازمی قرار دیا گیا۔ پینشن ریفارمز سے آئندہ 10 سالوں میں 1700 ارب روپے کی بچت متوقع۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور صنعتی اصلاحات کی گئیں۔ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے نصف سے زائد پاکستانیوں نے مسترد کر دیے۔ گیلپ پاکستان نے تازہ ترین سروے جاری کر دیا۔ 53% پاکستانی مہنگائی کی شرح میں کمی کے حکومتی دعووں سے مکمل طور پر غیر متفق ہیں۔ حکومتی دعووں کی مخالفت کرنے والوں کی شرح خواتین میں 59% ہے، اور حکومتی دعووں کے مخالفین کی زیادہ تعداد شہروں میں بسنے والے افراد کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا زمین پر زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ زرعی ٹیکس سے اجناس، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ پشاور چیمبر کے سینئر نائب صدر عبدالجلیل جان کہتے ہیں کہ IMF کی شرط پر پالیسیوں کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ صدر سبزی منڈی پشاور حیدر خان نے کہا، حکمرانوں نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں پر ٹیکس لگایا۔ سابق صوبائی وزیر امان اللہ بولے، زرعی ٹیکس کے زمیندار زمین فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 1 سال میں معیشت بہتر ہوئی تو عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ حکومت نے اضافہ کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام جو درآمد و برآمد کے کاروباری ہیں وہ خواہ اس کی زد میں آئیں گے۔ جب وہ اس کی زد میں آئیں گے تو پھر عوام بھی براہ راست اس کی زد میں آئے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سوچنا چاہیے، ٹیکس لگانا بھی تھا تو ان لوگوں کو بلا کر مشاورت کے ساتھ کچھ طریقے سے کچھ نارمل ٹیکس لگا دیا جاتا۔ پر ستم بالا ستم یہ کہ زرعی ٹیکسز لگانا اور اس میں اضافہ کرنا، جس ریشو سے حکومت نے اضافہ کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ نقصان کی بات ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اور کوئی ذریعہ اور وسائل تو نہیں ہے سوائے زراعت کے۔ تو اور دوسری بات ہے کہ ان ہی ٹیکسوں کی اضافے کی وجہ سے لوگ پھر زرعی زمینوں کو بھی ٹاؤنز میں تبدیل کرتے ہیں، اس میں پھر آبادیاں وہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے خطرے کی بات ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ایک غریب اور پسماندہ ملک کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ جنید اکبر اور کامران مرتضیٰ کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ جنید اکبر نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے پر بھی FIRs کاٹی جا رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کی کوئی اوقات نہیں جو ہمیں مذاکرات کی آفر کر سکے۔ کامران مرتضیٰ بولے کہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے، PTI الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی اور پارلیمان میں بھی بیٹھی ہے۔
ہمارے پرامن احتجاجوں پہ جو ساری تینوں صوبوں میں FIR کاٹی گئی. کل بھی اسلام آباد سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, پنڈی سے راستے میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جب آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے, ہم پہ زمین تنگ کرتے ہیں, سیاسی سپیس نہیں دیتے, تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ وہ بے اختیار بندہ کیا مذاکرات کی آفر ہمیں کرے گا؟ اس کے پاس ہے کیا, اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ ہمیں مذاکرات کی آفر کر دے؟ یہ تو پہلے سے مطالبہ ہے کہ الیکشن تسلیم نہیں ہوا ہے. یہ تو 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا. ماسوائے ان لوگوں کی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان میں سے بھی لوگوں کو جو نا تحفظات ہیں اس میں بہت سے لوگوں. مولانا فضل الرحمان 8 فروری کو بدترین دھاندلی کے ذریعے جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی. دھاندلی کے ذریعے بننے والی حکومت کی عوام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جعلی پارلیمنٹ دھاندلی کے ذریعے وجود میں آئی اور تمہیں جعلی پارلیمان مبارک ہو. ہم عوام کی حقیقی پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. دھاندلی کی اسمبلی پہ ناز ہوگا. تم نے پچھلے سال 8 فروری کو جو بدترین دھاندلی کی تھی اور آج بھی اس کی سیاہی اور اس کی تاریکی ملک پر چھائی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین پر ہم قبضہ کریں گے. اقوام متحدہ نے قرارداد کے ذریعے دنیا کو کہا کہ ان یہودیوں کو بسانا یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی. انتخابات کو 1 سال گزر جانے کے باوجود الیکشن ٹریبیونلز نے 70% شکایات کا تاحال فیصلہ نہیں کیا. فافن نے الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی. فافن کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ٹریبیونلز نے 51 میں سے 41 درخواستوں پر فیصلہ سنایا. پنجاب کے ٹریبیونلز نے 192 میں سے 45 درخواستوں پر فیصلہ دیا. سندھ کے ٹریبیونلز نے 83 میں سے 17 اور خیبر پختونخوا کے ٹریبیونلز نے 42 میں سے 9 درخواستوں کے فیصلے کیے. قومی اسمبلی کی نشستوں سے متعلق 123 میں سے 25 درخواستوں پر فیصلہ ہو چکا. صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 248 میں سے 87 درخواستوں کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے. سپریم کورٹ میں 38 ٹربیونل فیصلوں کو چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ نے اب تک 3 اپیلوں پر فیصلہ سنایا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات استنبول کے اتا ترک ایئرپورٹ پر ہوئی. دونوں صدور کا غزہ کی صورتحال، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. ذرائع کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان 10 سے 13 فروری تک ملائیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان کا دورہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ترک ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی ہے. ملائیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے ترک صدر جو ہے وہ جانے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہوا ہے. لوگوں نے احتجاج کی کال مسترد کر دی. ان سے تو ہمارا ایک یونین کونسل کا جلسہ بڑا تھا. ایک دور تھا جب لاؤڈ سپیکرز پر مخالفین کو پکار کر پگڑیاں اچھالی جاتی تھیں. کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کو مشکلوں میں ڈالا گیا. نواز شریف اور ان کے خاندان نے بہت سختیاں کاٹیں. آج ایک غم کی گھڑی ہے اور یہ جتنے کارکنان ہمارے چلے گئے دنیا سے، میں ہر کسی کی کاوش پہ روشنی ڈالوں تو یہ وقت گزر جائے گا اور رات پڑ جائے گی. کارکنان کے حوالے سے کوئی سیکریٹریٹ ایسا فعال ہونا چاہیے یا ایسے کارڈ کا اجرا ہونا چاہیے کہ جس سے کم از کم یہ پتہ لگے کہ کس کارکن کی کیا کاوش ہے. اور اس میں اس کارڈ کے اندر سب سے پہلی بات یہ لکھیں کہ ہر کوئی کہتا ہے پیدائشی مسلم لیگی، مگر اس میں وقت کا بھی تعین کیا جائے کس نے کب مسلم لیگ جوائن کی. اور میں یہ چاہوں گا کہ مشکل دور کی بھی کاوش اس میں لکھی جائے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ان کے پورے خاندان نے، ان کے بھائی نے، ان کی بیٹی نے، ان کے بھتیجے نے جو سختیاں اس دفعہ جھیلیں اور 2 غم بھی برداشت کیے، وہ ناقابل بیان ہے. آپ سارے اس غم میں شریک رہے. ہم عوامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جماعت کے سوا آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کی گفتگو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے رنگ و نسل کے تعصب سے بالا تر ہو کر عوامی خدمت کی. کراچی میں لوگوں کے مسائل ہیں، قوموں کے نہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی، لیکن افسوس کہ شہر قائد کو نفرت کی سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا. کسی ایسی جماعت کی طرف ہم رجوع کریں جو بغیر کسی تفریق کے، رنگ و نسل کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہو، تو وہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت ملے گی نہیں. اور پیپلز پارٹی بلا تفریق یہ کام کرتی ہے. کراچی شہر کو ہم پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پتہ نہیں کبھی کیسے ہو جاتے ہیں، کبھی کیسے ہو جاتے ہیں،
لیکن جہاں جہاں الیکشن ٹھیک ہوں گے, جہاں لوگوں کو موقع ملے گا, جہاں اپنی رائے کا وہ اظہار کریں گے, جہاں وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے, ان کی پہلی چوائس جو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام مانچسٹر میں چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں گریٹر مانچسٹر سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور عطیات بھی دیے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں آنکھوں کے مریضوں کے علاج کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار رفاقت علی خان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تقریب میں المصطفیٰ کے فلاحی منصوبوں کے بارے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. فنڈ ریزنگ ڈنر میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن افضل خان, پاکستان کے قونصل جنرل طارق وزیر, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد, چیف ایگزیکٹو رضوانہ لطیف سمیت بڑی تعداد میں معروف شخصیات موجود تھی. المصطفیٰ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ 2.5 لاکھ افراد کی آنکھوں کے آپریشن مکمل کر چکی ہے. المصطفیٰ ٹرسٹ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے جو ہائیلی سکسیسفل رہا ہے, پیکڈ ہے یہاں پہ کمیونٹی سے. تو جو کام بھی وہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور جو ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو بھی توفیق دے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. قونصل جنرل طارق وزیر خان اور ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے کہا, المصطفیٰ مانچسٹر کے لوگ المصطفیٰ کے ساتھ ہمیشہ مالی تعاون کرتے ہیں. فلانتھرپی میں پاکستانیوں کی خاص طور پہ, اور یہ کیٹریکٹ سرجریز میں پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. میں ہمیشہ ان کی فنڈ ریزنگز پہ آتا ہوں اور آئی میک شور کہ ان کا جو میسج ہے وہ دنیا تک پہنچے, پاکستانیوں تک پہنچے, اور پاکستانی مینکونینز جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. حاضرین نے معروف گلوکار رفاقت علی خان کی لائیو پرفارمنس پر انہیں خوب داد دی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے دنیا بھر میں جاری فلاحی کاموں کو بھی سراہا. اسحاق چودھری, ABN نیوز, مانچسٹر. انڈس ہاسپٹل کے سالانہ چیریٹی ڈنر کا انعقاد بریڈ فورڈ میں ہوا, جس میں پاکستان کی مشہور ڈرامہ ایکٹریس ثانیہ سعید اور شاعر خالد عرفان اور قونصل جنرل زاہد احمد جتوئی نے خصوصی طور پر شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں قاضی کامران کی رپورٹ میں. بریڈ فورڈ میں انڈس ہاسپٹل کے سالانہ گالا چیریٹی ڈنر میں مشہور ڈرامہ آرٹسٹ ثانیہ سعید اور شاعر خالد عرفان, قونصل جنرل زاہد احمد جتوئی سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈاکٹر عبدالباری خان نے اس موقع پر انڈس ہاسپٹل کے کارناموں اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثانیہ سعید, قونصل جنرل زاہد احمد جتوئی اور دیگر نے اوورسیز پاکستانیوں کے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ تعاون کو بے حد سراہا. اتنا زبردست ٹرن آؤٹ, اتنے پیشنٹ لوگ, اتنے فراغ دل. اصل بات یہ ہے کہ جیسے جیسے نیٹ ورک بڑھ رہا ہے یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں, اور ویسے ویسے ہماری ایز ڈونرز ذمہ داری بڑھ رہی ہے. بریڈ فورڈ ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. ہم جہاں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر صحت مند اور خوشحال پاکستان دیکھیں گے. ایک انتہائی کامیاب ایونٹ تھا جس میں بریڈ فورڈ کے شہریوں نے دل کھول کر نہ صرف شرکت کی بلکہ دل کھول کر اس عظیم مقصد کے لیے کنٹریبیوشن میں حصہ لیا. تقریب میں شریک افراد نے دل کھول کر عطیات دیے. تقریباً 1,24,000 پاؤنڈ سے زائد کی کثیر رقم جمع ہوئی. تقریب کے اختتام پر انڈس ہاسپٹل کے درینہ ساتھی حاجی مصدق حسین کی وفات پر ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی. قاضی کامران, نمائندہ ABN نیوز, بریڈ فورڈ. بلوچستان کے شمالی مشرق کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے جوب بارکھان, شیرانی اور موسیٰ خیل میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.4 ریکارڈ کی گئی, جبکہ زلزلے کا مرکز زوب تھا. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے شمالی مشرقی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زوب, بارکھان اور دیگر علاقوں میں اور شدت 3.4 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید محسوس کیے گئے. قلات میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور کار میں تصادم, حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ قلات کے علاقے سنگداس آیا ہے. ریسکیو حکام نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں. پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے ٹرالر ڈرائیور امین اللہ خان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے قلات کے علاقے سنگداس میں, جہاں پر ٹرالر ڈرائیور امین اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ٹرالر اور کار میں تصادم ہوا, 4 افراد جاں بحق ہو گئے. قلات میں قومی شاہراہ پر یہ افسوسناک تصادم پیش آیا ہے اور لاشیں اور جو زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حادثہ قلات کے علاقے سنگداس میں تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرالر ڈرائیور امین اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے ملاقات کی ہے. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی.
सिंध में वफाकी हुकूमत के मनसूबों पर सुस्त रवि पर भी बातचीत हुई और राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में सिंध के मसाइल पर बात करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध और साबिक वज़ीर आज़म की पंजाब में पार्टी को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना हो गए। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना हो गए। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 से 11 फरवरी तक 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी हुकूमती सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुबई में आलमी हुकूमती इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। आलमी हुकूमती इजलास में दुनिया भर के सरबराहान, पॉलिसी साज और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात का दूसरा दौरा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार समेत आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमारती क़यादत और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की भरमार हो गई। शहरियों की ज़िंदगी भर की पूंजी महरूम होकर रह गए, जबकि ये पूंजी प्रॉपर्टी डीलर्स के जेबों में चली गई और वो अरबपति बन गए। 300 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की निशानदेही हो चुकी। सरकारी इदारों की फील्ड अफसरान और एहलकार भी अपनी जेबें गर्म करने लगे। देखते हैं इस हवाले से मुल्तान से खुसूसी रिपोर्ट। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की भरमार। शहरी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे। जमीन न होने के बावजूद फाइलें बेचकर लोगों को लूटा जाने लगा। नैब और दीगर मुतल्लिका इदारे बेबसी की तस्वीर बन गए। बेशुमार लाखों हजारों लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अपने खर्च करके जमा पूंजी जो जिंदगी की रखी हुई थी वहाँ पर इन्वेस्ट की है। तो 4 साल हो गए, अभी तक ना कोई प्लाट है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई ऑफिस खुले हैं। 4 साल पहले 5 मरला प्लाट की जो फाइल्स ली थी और अब उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा और ऑफिस पे जाते हैं तो वो वहाँ पे होते नहीं हैं। शहरियों का कहना है देहाती जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने की गर्ज से मुल्तान शहर आए थे। नौसरबाजों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी भी छीन ली है। डायरेक्टर जनरल MDA मुल्तान कहते हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल तेज कर दिया है। अब तक 148 स्कीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। हमारे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में कोई 196 के करीब ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, जो इलीगल हैं, जिनकी किसी किस्म की कोई फाइल हमारे ऑफिस में नहीं जमा हुई। इन तमाम के तमाम 196 सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है उनकी लूटी गई रकम वापस दिलवाई जाए ताकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। करक में ग्रैंड अमन जरगे का एलानिया जारी कर दिया गया है। ग्रैंड अमन जरगे ने इलाके में मुसल्लह ग्रोहों को 3 दिन के अंदर निकलने की डेडलाइन दे दी है। एलामिया के मुताबिक 3 दिन के बाद कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह लश्कर कुशी पर मजबूर होगी, जबकि अपर कुरम के लिए अशिया खुरनोश का काफिला टल से रवाना कर दिया गया है। अमन जरगे ने मुतालबा किया है कि रियासत पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मौसर कार्रवाई की जा सके और CCD को दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। जिरगे ने नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद की यकीन दहानी की और दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके अलावा दहशतगर्दों के सहूलतकारों की निशानदेही के बाद इनका सोशल बाइकआउट करने की तजवीज़ भी दी गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अपर कुरम जाने वाले काफिले में 100 से ज़ायद गाड़ियाँ शामिल हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इस्लामाबाद के इलाके शाहपुर में कचरा कुंडी से भरे वाहिद पार्क को दोबारा असली हालत में बहाल कर दिया गया। ABN न्यूज़ ने मामला उठाया तो CDA ने कचरा उठा लिया। शहरी खुश। मजीद देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके शाहपुर के वाहिद पार्क को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया था। मकामी लोगों की शिकायत पर ABN न्यूज़ ने मामला उठाया तो इंतजामिया हरकत में आ गई और पार्क को दोबारा बहाल कर दिया। ये पार्क इस्लामाबाद मास्टर प्लान का हिस्सा है। अहले इलाका आलूदगी और बदबू से परेशान थे। पहले जहां गंदगी के पहाड़ नजर आते थे, अब साफ मैदान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी काविशों से हो तो गया। पार्क की जगह शुरू से पार्क है और इसमें कचरा फेंका गया, कचरा उठा तो गया, बड़ी मेहनत से हुआ। अब इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे इलाके के लिए, लोगों के लिए कोई पार्क नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा सा पार्क बनाया जाए। यहाँ के इलाके के लोग जो है यहाँ पे शाम को आके बैठे, वॉक करे, तो हम गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ को भी देखा जाए।
شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے یہاں کوئی تفریح گاہ نہیں، سی ڈی اے کو جلد اس پارک کی تزئین و آرائش کا کام شروع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی ABN نیوز چینل کا کہ انہوں نے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہائی اتھارٹیز ہیں ان کے نوٹس میں یہ چیز کمیونٹی کی پاور سے لے کر آئے تھے۔ میڈیا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اسٹیٹ کا ایک ایسا پلر ہے جس کو ہم یوز کریں تو ہمارے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو اس پہ تو میں آپ لوگوں کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بات کا نوٹس دلوایا اور یہ اوپر تک یہ بات پہنچائی کہ یہاں کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ شہری ABN نیوز کی کاوش پر خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ انتظامیہ سے اپیل کی کہ ڈمپنگ پوائنٹس آبادی سے دور بنائے جائیں تاکہ آلودگی سے بچا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ریسائیکلنگ کے پروسیس کو مناسب طریقے سے اپنا لیا جائے تو پاکستان سے 60 سے 70% تک کچرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو اس طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔